محمد صدیق مرحوم رحمہ اللہ کا، جو جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے شیخ الحدیث تھے، اسی موقع پر انہوں نے ایک واقعہ مجھے اور سنایا۔ ایک شیعہ حضرات میں عالم تھا، مولوی اسماعیل گوجرے کا تھا، بڑا مشہور اور تیز تراز بندہ تھا۔ تو علماء دیوبند کے ساتھ اس کا مسئلہ خلافت کے اوپر مناظرہ طے ہو گیا، اور اس طرف سے مولانا دوست محمد قریشی اور عبدالستار توسوی صاحب، یہ دونوں بزرگ مناظرے کے لیے تھے۔ تو مولانا صدیق صاحب فرمانے لگے کہ انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے گفتگو ان سے کرنی ہے، تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ تو مولانا صدیق صاحب فرمانے لگے میں چلا گیا ساتھ۔ اس زمانے میں اتنے حالات خطرناک قسم کے نہیں تھے جتنے آج ہو گئے۔ آج تو کسی کے ساتھ بات کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا، ملاقات ہی بلکہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں کھلے سٹیج لگتے تھے، اپنے اپنے نقطہ نظر کو ہر کسی کو بیان کرنے کا حق ہوتا تھا۔ سٹیج لگ گیا، ایک طرف مولوی اسماعیل صاحب گوجرے والے، وہ شیعہ حضرات کی وکالت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مولانا توسوی اور ان کے ساتھی اور ساتھ مولانا صدیق صاحب بیٹھ کے۔ وہ بڑا تیز تراز تھا، اٹھا، اس نے کہا جتنے تم ابو بکر کی خلافت ثابت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو، 4 شرائط کے ساتھ اگر تم ابو بکر کو پہلا خلیفہ ثابت کر دو، میں 100 روپیہ انعام بھی تمہیں دوں گا اور تمہارے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لوں گا۔ اس زمانے میں 100 روپے کی بھی بڑی وقت تھی۔ مولانا صدیق صاحب فرماتے ہیں، ان کا مولوی اسماعیل جو بات کرنی کر۔ لگا کیا شرطیں لگا کے بات کرتے ہیں؟ کہنے لگا کہ پہلی شرط یہ ہے اللہ رب العالمین نے بات کہی ہو، دوسری شرط نبی کی زبان سے وہ بات کہلوائی ہو، تیسری شرط ابو بکر کا صراحتاً نام ہو کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہے، چوتھی شرط یہ کتاب تمہاری نہ ہو، کتاب ہماری ہو۔ ہمارے گھر سے اگر تم یہ ثابت کر دو کہ اللہ نے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا ہو کہ میرے بعد متصل خلیفہ ابو بکر ہے، تو ہمارے گھر کی کسی کتاب سے دکھا دو، میں 100 روپیہ بھی انعام دوں گا اور تمہارے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لوں گا۔ مولانا صدیق رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے مولوی اسماعیل 100 روپیہ نکال کے یہاں میدان میں رکھ دے، مجھے تیری 4 شرطیں منظور ہیں۔ وہ کہہ بیٹھا تھا، جیب خالی تھی، لوگوں نے اس کی اس بات کے اوپر ہی تالیاں بجا کے بڑی اس کی بےعزتی کر دی۔ مولانا صدیق صاحب فرمانے لگے مولوی اسماعیل دھیان سے سن لے، اللہ نے قرآن کے اندر سورہ تحریم میں ذکر کیا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، وہ وقت یاد کرو جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے پاس اپنی بات کو راز کے طور پر رکھا، اور وہ بی بی راز سنبھال نہ سکی، اس نے دوسری رسول اللہ کی بیوی کو بات بتا دی۔ اللہ کے نبی کو پتا چل گیا، کیونکہ اللہ نے وحی کر کے بتایا، تو وہ بات کہنے لگے کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے گھر نبی پاک تشریف لائے تو وہ گھر میں نہیں تھی، تو بیٹھے آپ تو اتنے میں آپ کی باندی ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا، جن سے آپ کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھی اور کچھ گفتگو شروع کی، تو اوپر سے سیدہ حفصہ آ گئیں۔ انہیں یہ بات ناگوار گزری، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا گھر ہے اور میری باری ہے، تو میری باری میں یہ کیا کرنے آئی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حفصہ تو پریشان نہ ہو، میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں، خبر نہ دینا کسی کو تم۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی کیا راز ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ انا ابا بکرن یلل خلافت من بعدی ثم من بعد ہی ابو کے عمر، میرے بعد خلافت کا والی ابو بکر صدیق ہوگا، اس کے بعد تیرا باپ عمر خلیفہ بنے گا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جب یہ راز کی بات بتائی تو حفصہ بہت خوش ہوئی اور خوشی کے مارے حضرت عائشہ کو بات بتا دی۔ جب حضرت عائشہ کو یہ بات بتائی، بات نکل آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا۔ فلما اظہرہ اللہ علیہ، جب اللہ نے یہ معاملہ آپ پر ظاہر کیا، بی بی حفصہ آپ سے کہتی ہیں قالت من انباک ھذا، یہ خبر آپ کو کس نے دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبعنی العلیم الخبیر، یہ خلافت والی جو خبر ہے یہ مجھے اللہ علیم و خبیر نے دی ہے۔ فرمانے لگے دیکھ اللہ علیم و خبیر بتا رہا ہے کس کو؟ اپنے نبی کو۔ اللہ نے خبر دی نبی کو، نبی بول پڑے، نبی کی زبان پر صرف ایک صحابی کا نام نہیں آیا، تو نے ایک خلافت مانگی تھی، میں تجھے 2 خلافتوں کی بشارت سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد ابو بکر، اس کے بعد حفصہ کا باپ عمر ہوگا۔ یہ پہلی 3 شرطیں پوری ہو گئیں تو کہنے لگے اب 4تھی شرط تیری تھی کہ حوالہ ہمارے گھر کا ہو، تو یہ ان کے پاس کتاب تھی تفسیر قمی، یہ علی بن ابراہیم قمی ایک بہت بڑا کا مفسر گزرا، اور اس کا باپ ابراہیم 11ویں امام حسن عسکری کا شاگرد تھا۔ کہنے لگے کتاب بھی تیری ہے اور 3 دوسری شرطیں بھی اس میں موجود ہے، آ کے بیعت کر ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ مان لے۔